اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور آپ یہ فرمائیے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر دیجئے سچائی کے ساتھ داخلہ، واخرجنی مخرج صدق اور مجھے نکالیے سچائی کے ساتھ نکالنا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اور میرے لیے بنا دے اپنی جناب سے ایک غلبہ، ایک عطا فرما دے نصیرا جس کے ذریعے سے میری مدد کی جائے۔ آیت نمبر 80 سورہ بنی اسرائیل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ آیت نمبر 80 جو ہے ایک دعا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی کہ اے رب مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ داخلہ اور مجھے نکال اور سچائی کے ساتھ میرا نکالنا ہو۔ اور یہ بات جو، اور پھر ساتھ غلبہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اس کی اللہ کی مدد بھی مانگی۔ اس سے ماقبل کی آیت جو ہم گزشتہ سبق میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ آئے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ ہو سکتا ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر مبعوث کر دے۔ یہ جو عسیٰ ہو سکتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن میں جہاں کہیں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ ویسے عربیت کے اعتبار سے شک کا اور امید کا فائدہ دیتا ہے، لیکن قرآن میں یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یقینی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرما دے گا۔ مقام محمود کیا ہے، اس کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو ہو چکی، بس یہ اعادہ تھوڑا سا کر لیجئے کہ مقام محمود کا لفظی معنی ہے تعریف کیا گیا مقام، یا ایسی پوزیشن جو تعریف کی گئی ہو، یعنی بہت ہی یعنی قابل تعریف مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس کے اوپر ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ہوں۔ اسی مقام کا نام وسیلہ بھی ہے، جو اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور سکھائی بھی اس لیے کہ جو شخص اذان سنے غور کے ساتھ اور جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے اس کے ساتھ وہ کلمات کہتا جائے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے میرے اوپر یہ دعا پڑھے کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دے، اور ساتھ ہی مقام محمود کی بھی بات ہے، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو گویا وسیلہ اور مقام محمود ایک ہی چیز کے دو نام بھی ہو سکتے ہیں، اور مقام محمود حشر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امت کو شفاعت کا اذن ملے گا اللہ کی طرف سے، اس موقع پر گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی پوزیشن میں ہوں گے جس کو مقام محمود کہا گیا، جہاں پہ اللہ کی تعریفیں کی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا اذن عطا فرمائیں گے، اس کو بھی مقام محمود کہا گیا۔ تو یہ دونوں باتیں ہوں یا یہ الگ الگ اپنی اپنی جگہ پر یہ دونوں ٹھیک ہوں، یا ایک ہی جگہ کے دو نام ہوں، بہرحال ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص۔ لیکن اس کا ایک عام معنی بھی ہے، اور خاص طور پہ جب ہم اس دعا کا ذکر کرتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ وہ عام معنی کی جو عمومیت ہے وہ اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے، اس لیے کہ اگر یہ خاص معنی ملیں گے تو پھر اگلی دعا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہوگی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمایا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گویا وہ مقام محمود کا داخلہ عطا فرمائے۔
تو گویا وہاں پہ مبعوث ہونے کی دعا ہے جس کا ذکر مسلسل اس کے یعنی سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ جو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق ہے، یہ دعا کا تعلق گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود پر فائز ہونے کے ساتھ ہے۔ یہ خاص مفہوم ہے، اور لیکن اس کا جو دوسرا عمومی مفہوم ہے، یا پھر رب ادخلنی مدخل صدق کی جو شان نزول میں جو روایات آئی ہیں حدیث کے اندر، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی خاص واقعہ ہے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، یا پھر اس کے اندر بھی عموم ہے۔ تو اس عموم کو یعنی خصوص کو تو ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کے اوپر فائز ہونے کی بات ہے، اور دوسری اس کی خصوصیت امر واقعہ کے ساتھ شان نزول کے ساتھ بھی ہے، جو میں ابھی عرض کروں گا۔ لیکن جب ہم اس کو عمومیت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو مقام محمود سے مراد ہر شخص کے لیے قابل تعریف مقام ہے، کہ اللہ کی نگاہ میں جیسے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور اللہ کی رضامندی حاصل کر لینے کا احساس۔ یہ دوہرا احساس جس شخص کے دل میں ہو وہ متقی ہوتا ہے، اور جو شخص اس احساس کے مطابق زندگی گزار رہا ہو وہ تقوی کی معراج کو پہنچا ہوا آدمی ہوتا ہے۔ لہٰذا اتقا وہ شخص ہے جو اپنے اس دوہرے احساس کے ساتھ ہمہ وقت زندگی گزارتا ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ اس احساس کے ساتھ اور اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزارنے والا وہ اکرم ہوتا ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ تو گویا یہ جو سب سے زیادہ عزت والا ہونا ہے یہ ایک قابل تعریف مقام ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر وہ شخص جو گناہوں سے بچ کر نیکی حاصل کرتا ہے تو وہ گویا مقام محمود پر آ جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں ایک تعریف کیے گئے پوزیشن حاصل کر لیتا ہے، ایک قابل تعریف مقام حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر یہ عمومی بات بھی ہے، اور اس کو جب آپ تہجد کے ساتھ جوڑتے ہیں جو کہ اس سابقہ آیت میں ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ یہ جو نفل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زائد نماز خاص رکھی گئی اور آپ ہمیشہ پڑھتے رہے، اور اس کی فرضیت اور وجوب کے حوالے سے بھی بات ہو چکی، لیکن اس بات پر کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ امت کے لیے نفل ہے، اور اس میں اس نفل نماز کو جو رات کی نماز ہے جس کو تہجد کہتے ہیں یا قیام اللیل ہے، یہ عشاء اور فجر کے درمیان کسی بھی وقت اگر پڑھ لی جائے تو یہ گویا اللہ کے نزدیک انسان کو قابل تعریف مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ اس کا عمومی مفہوم ہے۔ لہٰذا جب ہم اسی عموم کے ساتھ اس دعا کو دیکھتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تو اب آپ اس سیاق و سباق میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ ہمہ وقت ایک عمومی طور پر اللہ کی ناراضگی سے نکل کر اللہ کی رضامندی میں داخلے کی دعا کی جا رہی ہے۔ بہرحال اس عموم کو ہم اس دعا کی بحث میں اور دعا کے مفہوم کی تفہیم میں اس کے یعنی کنکلوڈ کرنے میں اسی بات پر کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر عموم ہے، لیکن اس کنکلوڈ کرنے سے پہلے اس کے شان نزول میں جو روایات آتی ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس کو بہرحال ضرور نگاہ میں رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے۔ لہٰذا یہ جو داخلہ ہے اور یہ جو نکلنا ہے یہ مخرج اور جو مدخل ہے، مدخل صدق و مخرج صدق، اب اس کے بارے میں بھی علماء نے مفسرین نے بحث کی ہے کہ یہ مخرج پڑھا جا سکتا ہے اور مدخل پڑھا جا سکتا ہے یا مخرج ہی ہے۔ جب آپ اس کو میم کے ضمے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا یعنی اس کا مطلب ہوگا نکالنا اور داخل کرنا، اور جب آپ اس کو کہیں گے کہ یہ مدخل اور مخرج ہے تو اس کا مطلب ہے نکلنا اور داخل ہونا، پھر خارج یخرجو سے ہوگا، داخلہ یدخلو سے ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود نکلنا ہے یا اللہ نے داخل کرنا اور اللہ نے نکالنا ہے، تو یقیناً اللہ نے نکالنا ہے، اس لیے مخرج صدقین اور مدخل صدقین ہی زیادہ صحیح ہے کہ دعا اللہ سے کی جا رہی ہے، اسی نے داخلہ عطا فرمانا ہے، اور اسی نے کسی جگہ سے جو ہجرت کا حکم ہوا ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے۔ لہٰذا اس ہجرت کے خاص موقع پر اگر یہ آیت نازل ہوئی ہے جیسا کہ اس کے شان نزول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ بات
فرمائی کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تو یہاں داخلے سے مراد مدینہ منورہ کا داخلہ ہو سکتا ہے، اور جو اخراج ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخراج ہے، یعنی نکلنا بھی سلامتی کے ساتھ سچائی کے ساتھ ہو، اور داخل ہونا بھی سچائی اور سلامتی کے ساتھ ہو، یہ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے۔ پھر اس شان نزول کے تحت یہ بھی مفہوم اس سے نکلتا ہے، اور مفسرین نے اس کا مفہوم لیا ہے کہ اس سے مراد مدینہ منورہ ہی ہے، اس سے مراد مکہ مکرمہ نہیں ہے، مدینہ منورہ میں ہی داخلہ ہے اور مدینہ منورہ سے ہی اخراج ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کی جا رہی ہے، اور اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اللہ مجھے مدینہ منورہ میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرمانا، اور جب کبھی میں یہاں سے نکلوں تو پھر وہ سچائی کے ساتھ نکلوں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فتح مکہ کے موقع پر نکلے وہاں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر دوبارہ پھر داخلہ عطا فرمایا۔ تو یہ مکہ سے نکلنا، مکہ سے اخراج اور مکہ کا داخلہ ہو، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، مدینہ منورہ کا داخلہ ہو اور مدینہ منورہ سے نکلنا اس سے مراد ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب اس مفہوم کے اندر جو وسعت پائی جاتی ہے اس وسعت کو ملحوظ رکھتے ہیں، تو اس سے مراد مفسرین نے جو سب سے زیادہ قرین قیاس معنی لیا ہے وہ یہ کہ اس کا تعلق اس دنیا سے نکلنے اور آخرت میں داخل ہونے کے ساتھ ہے۔ لہٰذا رب ادخلنی مدخل صدق، کہ اللہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو سچائی کے ساتھ میرا داخلہ، قبر کے اندر میرا داخلہ سچائی کے ساتھ ہو، اور قیامت کے دن جب میں نکالا جاؤں قبر سے تو وہ میرا جو نکالنا اور اخراج ہے وہ بھی سچائی کے ساتھ ہو۔ اور اس کو اس طرح بھی انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ اس کے مفہوم میں جنت کا داخلہ اور دنیا سے اخراج، یہ بھی اس سے مراد ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرنا سچائی کے ساتھ، اور یہاں دنیا سے نکالنا، جب یعنی منتقلی ہو رہی ہو دنیا سے نکل کر میں جب آخرت میں جا رہا ہوں تو میرا داخلہ ڈائریکٹ جنت کے اندر ہو، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں وہ تمام مراحل جو انسان کی موت سے لے کر جنت میں داخلے تک درمیان میں ہیں، داخلے اور اخراج کے اعتبار سے یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کہ آپ اس کو قبر میں شامل کر لیں کہ قبر کا داخلہ اور قبر سے نکلنا، حشر کا داخلہ اور حشر سے نکلنا، اور اسی طرح سے پل صراط سے کو عبور کرنا کہ اللہ داخلہ بھی سچائی کے ساتھ ہو اور اس سے نکلنا بھی سچائی کے ساتھ ہو، علی ھذا القیاس۔ یہ سارے کے سارے مراحل سکپ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ جس شخص کی یہ دعا قبول ہو گئی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعائیں قبول کرے، اور یقیناً جس نے سکھائی ہیں اس نے قبول کرنے کے لیے ہی سکھائی ہیں کہ یہ دعا کرتے رہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا سے انسان کا جب نکلنا ہو، اخراج ہو، تو جب انتقال تبادلہ ہو رہا ہو تو درمیان کے مراحل اللہ تعالیٰ ویسے سکپ کر دے، یا ہر مرحلہ جنت کا دیباچہ بن جائے، تو اس کا یہاں سے داخلہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں ہو۔ یہ ممکن ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث بھی اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، گویا ادھر موت آئی اور ڈائریکٹ جنت میں داخلہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اور برزخ کے حالات بھی جنتیوں جیسے بنا دے گا، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ درمیان والے مراحل جو ہیں اہل ایمان کے لیے ویسے ہی ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت عطا فرما دے۔ اور اب آ جائیے اس کے اس عمومی مفہوم، یعنی یہ سارے مفاہیم اس کے اندر شامل ہیں، اور ایک عمومی مفہوم کہ اللہ مجھے ان امور سے نکلنا نصیب فرما سچائی کے ساتھ جو امور تیری ناراضگی کا باعث بن سکتے ہیں، اور ان امور میں داخلہ عطا فرما جو امور تیری رضامندی مجھے عطا کر سکتے ہیں۔ گویا مقام محمود کے ساتھ اور اس عمومی مفہوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اللہ مجھے برائیوں سے نکلنا نصیب فرما سچائی کے ساتھ، اور مجھے نیکیاں حاصل کرنے اور نیکیوں میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے نیکی کے سفر میں داخل کر دے اور نیکی کرنے والوں میں داخل کر دے۔ تو یہ گویا اس کو آپ اگر اس عموم کے ساتھ دیکھتے ہیں، ہر برائی سے نکلنا اور ہر نیکی حاصل کرنا، تاکہ مجھے بھی مقام محمود یعنی قابل تعریف مقام حاصل ہو جائے، تو اس عموم کی گنجائش بھی ہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ یہ سارے مفاہیم جو اس سے اخذ ہوتے ہیں اور مختلف مفسرین نے مینشن کیے ہیں، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ دعا ہے اور دعا کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہوتی ہیں،
اور جو شخص اس سے جو بھی مراد لے کے دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اور دعا کی عمومیت کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں اور سارے مفاہیم بیک وقت شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی جو دعائیں سکھائی ہیں وہ ساری کی ساری جامع دعائیں ہیں، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب آپ اس دعا کو بھی دیکھیں، اس دعا کی جامعیت کو دیکھیں تو اس میں داخلہ بھی اور اخراج بھی اس کے اندر شامل ہے، اور داخلہ اور اخراج کئی قسم کا ہے۔ لہٰذا دنیا میں بھی انسان اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف کسی قسم کی سچویشن سے نکلتا ہے، مختلف قسم کی سچویشنز میں داخل ہوتا ہے، تو بالکل یہ زمانی اور مکانی اعتبار سے جتنی بھی سچویشنز انسان کو زندگی میں درپیش ہوتی ہیں، اس دعا کا تعلق ان تمام سچویشنز کے ساتھ بھی ہے۔ لہٰذا یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، در حقیقت پوری امت کو، پوری انسانیت کو سکھائی کہ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ مجھے جہاں بھی داخلہ نصیب ہو، جو چیز جہاں میرا داخلہ میرے لیے بہتر ہے اور جہاں تو مجھے داخل کرنا چاہے، مجھے سچائی کے ساتھ وہ داخلہ عطا فرما۔ وہ میری زمانی کیفیت ہو یا مکانی طور پر کوئی ایسی سچویشن ہو، تو میرا داخلہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ ہو، اور اسی طرح جب میں کسی سچویشن سے نکلوں تو نکلنا بھی سچائی کے ساتھ ہو، گویا میرا جینا مرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ سچائی کے ساتھ ہو۔ جیسے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہلوایا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ سب کچھ میرا جینا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے۔ تو لہٰذا انسان اس دعا کے ساتھ اصل میں اپنے آپ کو ہر وقت تیار کرتا ہے گناہوں سے نکلنے کے لیے اور نیکیاں حاصل کرنے کی تگ و دو میں شامل ہونے کے لیے اب ہر وقت اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ تو دعا دراصل انسان کے کردار کی تبدیلی کی بنیاد ہوتی ہے۔ دعا سے انسان کوئی یعنی سچویشنز نہیں بدلتا مستقبل کی، انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، تیری آرزو ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ یعنی انسان کی جب آرزو بدلتی ہے، اس کی دعا بدلتی ہے، تو دراصل انسان کا اپنا کردار بدلتا ہے۔ اس کے کردار بدلنے سے اس کا مستقبل بدل جاتا ہے، اس کے نتائج بدل جاتے ہیں۔ لہٰذا دراصل انسان دعا کرتے ہوئے اپنے کردار کو بدلنے کی کوشش کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس لیے وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، یہ ایک ایسی دعا ہے، شاندار دعا ہے، جو انسان کو پوری زندگی کے لیے ایک لاہ عمل بھی دیتی ہے، ایک فکری منہج بھی دیتی ہے، اور ایک زندگی گزارنے کے ایک ایسا شاندار طریقہ ہاتھ آتا ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ میں گھر میں میرا داخلہ ہو، یا میرا باہر گلی میں داخلہ ہو، یا میرا اپنے دفتر میں داخلہ ہو، یا میرا اپنے کاروباری جگہ پر داخلہ ہو، یا اللہ جہاں بھی میرا داخلہ ہو سچائی کے ساتھ ہو، جہاں سے بھی میں نکلوں سچائی کے ساتھ نکلوں، سچویشنز اچھی ہوں یا سچویشنز بری ہوں، گویا ہر وقت ہر لمحہ انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ کی مدد اللہ سے مانگتا ہے اس دعا کے ذریعے۔ تو یہ گویا اس قدر عمومی اور یہ اہمیت کی حامل دعا ہے کہ اس کا انسان کی پوری زندگی کے ساتھ تعلق ہے، باوجود اس کے شان نزول اور اس کے سیکوینس کی خصوصیت کے۔ لہٰذا اللہ کے ہاں قابل تعریف مقام حاصل کرنے کے لیے یہ دعائیں، جس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود پر مبعوث ہونے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر ہر شخص کی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ اللہ اپنی جناب سے ایسا غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار بن جائے۔ سبحان اللہ، مدد کے طور پر، کمک کے طور پر اپنی جناب سے غلبہ عطا فرما۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وہی سلطان جو بڑا بننے کی خواہش ہے، جو غلبہ ہے، جو انسان چاہتا ہے کہ میری بات غالب آئے اور میں مغلوب نہ ہوں، تو یہ غلبہ انسان کو اللہ کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ انسان کی اپنی چودر سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کی اپنی خواہش سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مدد سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اللہ سے یہ غلبہ مانگتے رہنا چاہیے جو انسان کا مددگار ہو۔ قدم قدم پہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ لہذا جب یہ کہتا ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا،
اور اللہ اپنی جناب سے مجھے ایسا غلبہ عطا فرما، میں بات کروں تو میری بات کے اندر غلبہ ہو، میں کوئی کام کروں تو میرے کام کے اندر غلبہ ہو، میں قدم اٹھاؤں تو میرا قدم غالب آنے والا ہو، میں پوری دنیا کی طرف جہاں نگاہ اٹھاؤں تو میری نگاہ کے اندر وہ قوت ہو جو غلبہ مجھے عطا کر دے اور جس سے اللہ کی مدد حاصل ہو جائے۔ تو یہ گویا ایسی جامع اور کمپریہنسو دعا ہے جو انسان کی ساری زندگی کی تمام کمیوں اور کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، اگر انسان اس کو اس طرح سے سوچ سمجھ کے اپنے معمولات کا حصہ بنا لے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات بھی فرمائیے کہ حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا یا ختم ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک جو باطل ہے وہ ہے ہی مٹنے والا۔ یہ جو زہق یا زہوق ہے، جس کا مطلب مٹ جانا، مزبہل ہو جانا، کمزور ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ سارا اس سے مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ عربی میں کہتے ہیں زہقت نفسہ، اس کی جان نکل گئی، یعنی بالکل جو ختم ہو گیا، اس کی ہم کہتے ہیں کہ میری تو جان ہی نکل گئی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو زہقت نفسی، میری جان نکل گئی، ختم ہو گیا۔ یعنی جب ساری قوتیں جواب دے جائیں، بے بسی کی انتہا، جب انسان کے اندر کوئی قوت طاقت نہ رہے، نہ قوت گویائی رہے، نہ بصارتیں رہیں، نہ سماعتیں رہیں، نہ ختم ہو، ہر چیز یعنی اس کے لیے مدد کا راستہ بند ہو جائے اور اس کی ہر قوت ختم ہو جائے، تو اس کو زہق یا زہوق کہتے ہیں۔ ان الباطل کان زہوقا کا معنی یہ ہے کہ باطل بے بس ہو کے مٹنے والا ہے اور ختم ہونے والا ہے، حق غالب ہونے والا ہے۔ اور جاء الحق وزہق الباطل، اور اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر بھی اور مختلف احادیث کی کتابوں میں بڑی واضح روایات ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے، اور آپ 360 بت تھے کعبہ کے اندر، ان کو آپ گراتے جاتے تھے اپنی چھڑی سے، اور آپ یہ فرماتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، گویا جس کو مٹا رہے تھے، جس کو گرا رہے تھے، وہ بت تھے، اور گویا بت اس وقت باطل کا جو مظہر تھا، باطل کی جو علامت تھی، اور باطل کے جو سمبل تھے وہ بت تھے، اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گراتے جاتے تھے۔ لہٰذا ان 360 بتوں کو، اور 360 کیوں تھے اس تعداد کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 360 شاید ہر دن کے اعتبار سے ایک الگ بت تھا، عبادت اور بندگی اور دعا اور ان سے مدد چاہنے کے جتنے بھی انہوں نے شرکیہ اصول بنائے ہوئے تھے، ان میں انہوں نے ہر دن کے لیے الگ بت بنایا ہوا تھا، تو 360 جو تھے گویا انہوں نے سال کے دنوں کے حساب سے بنائے ہوئے تھے، اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا۔ اور یہ آیت قل جاء الحق وزہق الباطل، ایک تو اس کے اندر خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے اور غلبہ کی بشارت ہے، اور حق آ گیا، گویا جو حق کو غلبہ حاصل ہونا ہے اور وہ حاصل ہو کے رہنا، اور زہق الباطل، باطل نے مٹنا ہے، اور وہ مٹ ہی چکا سمجھ لیجئے۔ جو ماضی کے صیغے میں کوئی بھی مستقبل کی بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا وقوع پذیر ہونا یقینی۔ جیسے ہم عمومی زبان میں بات کر دیتے ہیں، کوئی مستقبل میں ہونے والا واقعہ ہو تو ابھی جس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہو گیا۔ ہم کہیں پہنچنا چاہتے ہوں تو ہم اپنا وقت کے حساب سے اتنے وقت میں پہنچ رہے ہوں، یقینی ہو جائے جب ہمارا پہنچنا، تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم پہنچ گئے، یعنی گویا ہمارا چند منٹوں بعد یا تھوڑے وقت کے بعد پہنچنا یقینی ہے۔ بعینی ہی قرآن جب قیامت کی بات کرتا ہے، قرآن جب مستقبل کی بات کرتا ہے، تو قرآن بھی ماضی کے صیغے میں ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے اس کا ذکر کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا وقوع پذیر ہونا یقینی۔ اسی طرح جاء الحق وزہق الباطل ہے، حق آ گیا، یعنی اس وقت مکی دور میں جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے، تو اگرچہ اس کی بعض آیات کے بارے میں ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آئے، جس کے ساتھ اس کا شان نزول جڑا ہوا ہے، اور صحیح روایات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات اس وقت تلاوت فرمائی، یہ آیت اس وقت تلاوت فرمائی جب آپ 360 بتوں کو گراتے چلے جا رہے تھے۔ تو یہ واقعہ تو 8 ہجری میں پیش آیا، یعنی ہجرت مدینہ کے 8 سال بعد، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہو اور یہ آیت مدنی ہو۔
تو بعض مکی صورتوں کی بعض آیات مدنی ہیں، اس لیے کہ ترتیب نزولی اور ہے قرآن کی، اور ترتیب توقیفی اور ہے، اور قرآن کی ترتیب توقیفی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے ترتیب لگوائی ہے، اور یہ بھی منزل من اللہ ہے۔ لہٰذا ایک سیاق و سباق وہ ہے جو ترتیب نزولی کے اعتبار سے، ایک قرآن کا سیاق و سباق وہ ہے جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے۔ ترتیب نزولی کا جو سیاق و سباق ہے وہ ترتیب اس وقت نزول کے اعتبار سے اہم تھی، اب قرآن کی تفہیم کے اعتبار سے یہی ترتیب اہم ہے جس ترتیب سے قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ بھی منزل من اللہ ہے۔ لہٰذا یہ آیت اگرچہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو، لیکن یہاں اس سیاق و سباق کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جب انسان یہ دعائیں کرتا ہے قُل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ میرا داخلہ سچائی کے ساتھ، میرا نکلنا سچائی کے ساتھ، اور مجھے اپنی طرف سے غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار ہو جائے۔ تو اس کو جیسا کہ شان نزول میں یہ آیا ہے کہ یہ ہجرت کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا نہیں چاہتے تھے مکہ سے، آپ کو نکالا گیا، مجبور کیا گیا، اس موقع پر آپ نے یہ دعا کی، گویا واپس دوبارہ اسی شہر میں جو داخلہ تھا اس کو اگر اس سے یعنی اس کے مصداق قرار دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محض 8 برس بعد وہاں تشریف لائے اور پورے شان و شوکت کے ساتھ فاتح کی حیثیت سے وہاں داخل ہوئے، اور اس موقع پر آپ فرما رہے ہیں جاء الحق وزہق الباطل، تو گویا اس دعا میں کے اندر جس غلبے کا ذکر تھا اسی غلبے کا اظہار جاء الحق وزہق الباطل سے ہو رہا۔ گویا انسان جب اللہ کی مدد سے ہر طرح کی سچویشنز میں اس سے عہدہ برا ہونا چاہتا ہے، اور ہر طرح کی سچویشن میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح غلبہ عطا فرماتا ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، اور آپ نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بت توڑے۔ بت شرک اور کفر کے غلبے کی علامت تھے اور آپ نے اس کو توڑ دیا۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات مراد ہے، اس سے یہ دلیل ہے اس آیت سے ملتی کہ معصیت اور نافرمانی، یعنی اللہ کی معصیت اور نافرمانی اور باطل کی ہر نشانی وہ مٹا دینا اور اس کو توڑ دینا یہ ضروری ہے۔ یہ آیت اس پر دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آ کے بت توڑے، کیونکہ وہ کفر اور شرک کے غلبے کی علامت تھے۔ لہٰذا دنیا میں کوئی بھی سچویشن ایسی ہو جائے کہ کہیں کوئی ایسی نشانی موجود ہو، کوئی علامت موجود ہو جو اللہ کی نافرمانی اور معصیت کی دلیل ہو اور اس کی نشانی کے طور پر معروف ہو، تو اس کو توڑنا ضروری ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے بعد بھی بھیجا کہ فلاں جگہ پہ فلاں بت ہے، لات کو توڑ دو، منات کو توڑ دو، عزا کو توڑ دو، فلاں کو توڑ دو، فلاں کو، اور آپ نے بت توڑوائے کیونکہ وہ نشانی تھے غلبے کی۔ اور اسی طرح ایسی مورتیاں وغیرہ اور ایسی چیزیں اور ایسے آلات یا ایسے حتیٰ کہ برتن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توڑوا دیے جو باطل کی علامت تھے اور جس کے اندر یہ بات اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا اظہار ہوتا ہو۔ تو کسی بھی معاشرے میں یہ بالکل ایک ریلیٹو اور ایک اضافی گویا ایک سچویشن ہے اور اضافی حکم ہے جس کا تعلق سچویشن ٹو سچویشن مختلف ہوتا رہے گا۔ اگر کسی معاشرے میں کوئی ایک چیز اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا اظہار کرتی ہے تو اس معاشرے میں اس کو توڑ دینا ضروری ہے اور اس کو مٹا دینا ضروری ہوگا، اور اگر کسی دوسرے معاشرے میں وہی چیز اللہ کی نافرمانی کا اظہار نہیں کرتی اور اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں ہوتی اور اللہ کی معصیت اس سے نہیں ٹپکتی اور وہ اس کی نشانی نہیں ہے، تو اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بالکل امام قرطبی علیہ رحمہ کہتے ہیں اس میں یہ دلیل ہے کہ ہر وہ بات، ہر وہ چیز، ہر وہ نشانی، ہر وہ مورتی، ہر وہ مٹی کی چاہے بنی ہوئی ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کی بنی ہو، اس کو توڑ کر ضائع کر دینا ضروری ہے، سوائے ان چیزوں کے کہ جن کی آپ حیت چینج کر کے، ان کی ماہیت بدل کر ان کو استعمال میں لا سکتے ہو۔ مثال کے طور پر سونے اور چاندی وغیرہ کے جو بت بنے ہوئے ہوں، جو مورتیاں بنی ہوئی ہوں، ان کو آپ پگھلا کے اس کی ماہیت تبدیل کر کے اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کو توڑ کے پھینکنا ضروری نہیں ہے، وگرنہ جو مٹی وغیرہ کی چیزیں ہیں جو اس طرح کی، ان کو تو توڑنا اور اس کے ملبے کو ضائع کرنا بھی ضروری ہے۔ البتہ جو چیز بعد میں قابل استعمال ہو سکتی ہے، اس میں لوہا بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی دھات آ سکتی ہے، دھات کی ماہیت تبدیل کر کے آپ اس کو کسی اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر جو بھی جس میٹیریل سے کوئی چیز بنی ہوئی ہے اس کی اگر ماہیت تبدیل کر کے اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہو تو اس کو استعمال میں لایا جانا چاہیے۔ البتہ
باطل کی ہر نشانی کو مٹنا ہے. ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی کمزور کر